جناب پیر محمد یاسین صاحب چشتی صاحب شریف سے علامہ محمد حنیف نظامی صاحب و دیگر کسی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تمام آنے والے معززین کو دل کی عطا گرائیوں سے پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اور آل علی حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب امین جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب آپ کی جانب سے آنے والے تمام معززین کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا بچوں کے لیے اس مرکز کے گیٹ کے بالکل سامنے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہوا ہے۔ تمام احباب محبت سے درخواست ہے کہ ان بچوں کی خاطر آپ خون کا عطیہ ضرور پیش کریں تاکہ ان غریب اور معصوم بچوں کی زندگی کو بچانے میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تمام احباب اس میں اپنی محبت کا اظہار بھرپور انداز میں کریں گے۔ آج رات انشاءاللہ الرحمن اس خوبصورت سالانہ عرس مقدس کی دوسری نشست کا آغاز 8:30 بجے تلاوت کلام رحمان سے ہو جائے گا، جس کے اندر مصر کی سرزمین سے عظیم قراء کرام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پڑھنے کی شہادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن پہلا خطاب 9 بجے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد فریدی صاحب آپ فرمائیں گے، اور دوسرا خطاب خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی چراہی صاحب آپ فرمائیں گے۔ تمام احباب کوشش کریں وقت کے مطابق ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 8:30 بجے پنڈال کی زینت بنے۔ بغیر کسی اطلاع کے دعوت خطاب پیش کر رہا مبلغ اسلام، سفیر عشق و محبت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حامد سرفراز رضوی قادری دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے خوبصورت فوائد نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ تمام احباب محبت ذوق سے نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں کثیر تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، ذوق سے نعرہ لگائیں گے۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے، زبان کے ساتھ بولنے کی نعمت دی ہے، محبت سے ایک مرتبہ ذوق سے نعرہ لگا دیجیے نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر پر دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ آسیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان آستانہ علیہ منصور العارفین ٹیکوا شریف۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم رحمت عالم شفیع اعظم شاہ عالم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہرگاہ میں ہم سب مل کر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی العالمین۔ یہ آواز اس میں نہ چھوٹی جنبش ختم کر کے سادہ کر کے جو اس کی مثل آ رہی ہے، سوڑ والے بھائی کہاں بیٹھے ہوں گے؟ ہاں کسے کر دیتے ہیں یہ مثل آ رہی ہے، اس کو ختم کر دیجیے۔ سالانہ عرس کے موقع پر
یہاں پر ہم موجود ہیں، اس خانقاہ کا تعلق سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء حضور پرنور سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالی مرتبت سے ہے۔ چہار سلسلے کے مشائخ کرام کو دیکھا جائے تو ان نفوس قدسیہ کا طریقہ تبلیغ اور انداز اشاعت اسلام اس کی آج 2023 میں بھی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم سرکار غوث العالمین کے بچپن شریف کو دیکھتے ہیں تو آپ گیلان سے ہجرت کرتے ہیں بغداد معلیٰ کی طرف، اور یہاں آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ بغداد کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا ایک تو اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا دین کا علم پڑھوں گا۔ حضرات مشائخ کرام، علماء قبیل احترام و دیگر احباب گرامی قدر، یہی نظارہ ہمیں ملتان کی دھرتی پہ نظر آتا ہے جب چراغ چشت، محبت انوار چشت، مطلوب نظام الدین، مقصود جمال الدین اور معشوق علاء الدین یعنی حضور پرنور سرکار سیدنا فرید الحق والدین بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ملتان کے مکتب میں دین کا علم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ طالب علمی ہی کا دور تھا جب سلطان الہند کے خلیفہ اعظم حضور پرنور قطب الحق والدین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرقدہ کی ملتان میں جلوہ گری ہوئی تو پیر و مرید کی وہ پہلی ملاقات تھی جب بابا صاحب مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب جس کا نام نافع تھا وہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضور قطب پاک نے سرکار گنج شکر سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی یہ کتاب ہے نافع، نفع دینے والی۔ تو سرکار قطب الحق والدین نے فرمایا پڑھو پڑھو انشاءاللہ نفع دے گی۔ پھر کئی راتیں ملاقاتیں رہیں اور حضور قطب پاک نے فرمایا کہ فرید پہلے دین کا علم مکمل کر لو، پھر دلی آنا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر مرشد غوث اعظم بغداد آتے ہیں اور یہاں آ کر باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل فرماتے ہیں۔ راہ بڑی کٹھن تھی اور تکلیف دہ بھی تھی۔ پیران پیر دستگیر غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے اس دور میں 3 دن 5 دن ہمیں فاقہ کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بار فرمایا کہ شدت کی بھوک لگی، باہر نکلے کہ کہیں تو سبزی ترکاری جو خود اگتی ہیں اس میں سے کچھ لے لیا جائے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ وہاں اور بڑے درویش پھر رہے تھے۔ میں واپس بغداد کے محلے کی مسجد میں آ گیا، وہاں ایک بندہ گرم روٹیاں، بنا ہوا گوشت وہ کھا رہا تھا، ادھر وہ لقمہ منہ میں ڈالتا اور میرا نفس مجھے کہتا کہ عبد القادر نے کو برکی مانگ لیجیے۔ تو میں نے اسے شہادت ڈال دی کہ خبردار
ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ پھر اسی نے سرکار غوث اعظم سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ گئے۔ قصہ مختصر ایک دو نوالے ہوئے تو تعارف پوچھا گیا، آپ نے بتایا میں عبد القادر ہوں، گیلان سے پڑھنے آیا ہوں۔ وہ روٹی چھوڑ کے رونے لگ گیا اور معافی مانگنے لگ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں بھی گیلان سے آیا ہوں، آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر پڑھنے گیا ہے، خرچہ ختم ہو گیا ہوگا، یہ پیسے اس کو دے دینا۔ تو مجھے کئی دن لگ گئے اپنے کام کاج کے اندر، تو آج جو روٹی ہے میرے پیسے تو ختم ہو گئے تھے، آج جو روٹی میں نے لی ہے وہ آپ ہی کے پیسوں سے لی ہے، تو یہ کھانا آپ کا ہے اور بقیہ رقم حضور غوث پاک کے حوالے کر دیں۔ سرکار بغداد کی اس وقت کے اندر بھی آپ کیفیت مبارکہ دیکھیے کہ آپ نے وہ سارے پیسے پکڑے، نان بھائی کے پاس تشریف لے گئے، ہوٹل والے کے پاس، اور ان سارے پیسوں کا کھانا خرید کر درویشوں کو کھلایا۔ اگر آپ یہ سبیل اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہوں کا سسٹم یہی رہا کہ یہ سب صاحبان علم تھے اور یہ اپنے مریدوں، متوسلین، معتقدین، محبین کی تعلیم اور تربیت کرتے تھے۔ مثلا حضور غوث اعظم کے بھی شیخ طریقت، سید الاولیاء گنج بخش جہاں حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کے بھی شیخ طریقت، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو دیکھیں۔ ایک بندہ آپ کا مرید ہوا، وہ بادشاہ کے محل میں باجا بجاتا تھا، جب بادشاہ محل میں انٹر ہوتا تھا تو اس کے لیے پروٹوکول تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا کر، کوئی اور ذریعہ اختیار کر تاکہ تیری آمدن بھی حلال ہو اور تو حلال کھائے اور بال بچوں کو کھلائے۔ یہ اتنے بڑے شیخ طریقت کی اپنے مرید کو تلقین ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکل پڑی کہ اگر میں وہ جاب چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت جنید بغدادی نے اس سے رخ موڑا اور بقیہ حاضرین کی طرف کر کے فرمایا، دیکھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ نجائز راہ پر تھا تو روزی مل رہی تھی، اور اگر حق کے راستے پر آ جائے گا تو اس کا رزق بند ہو جائے گا۔ اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ جب بندہ مالک سے صلح کر لیتا ہے تو رزق اور رحمت کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی ایک روایت میں آستانہ عالیہ پاک پتن شریف کی زیب و زینت حضرت صاحب زادہ والا مرتبت کی نظر کروں گا۔ حضرت خواجہ شیخ عبد القدوس گنگوہی نبر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ شیخ المشائخ سرکار نظام الحق الدین حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کی محبوبیت نے سلسلہ چشتیہ کو محبوبیت کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ وہ عظیم ہستی سرکار نظام الدین ولی اللہ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مرید بھی کون، جو باقاعدہ سرکاری بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، جو ایک طویل عمر بادشاہوں، شہزادوں اور امراء کی زندگی بسر کرتا رہا، اور جسے توبہ بھی ملی تو اس روز جب وہ باغ میں شراب پی رہا تھا اور حضور نظام الدین اولیاء سرکار قطب کے مزار سے بہلولی شریف سے سلام عرض کر کے واپس آ رہے تھے، تو اس بندے نے شعر پڑھا، شعروں پر بھی قادر تھا۔ اس نے کہا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ صحبتیں فائدہ دیتی ہیں، رندوں کی صحبت نے مجھے رند کر دیا اور تیری صحبت نے مجھے کیا دیا؟ محبوب الہی کے قدم وہی رک گئے، اور آپ نے مڑ کر ایک نظر دیکھ کر فرمایا صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ جملے کہنے تھے کہ اس کے دل پر اثر کا تیر بن کے لگے۔ قبا کو چاک کیا، قلعہ کو سر سے اتارا اور سر نظام الدین کے قدموں میں رکھا۔
پھر یہی وہ مرد کامل ہے جس نے فوائد الفوائد کی صورت میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات بخشے۔ اب جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پہ آپ کی ڈبل توجہ مجھے درکار ہے۔ یہ دن کا وقت ہوتا ہے اور نشست کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ڈبل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر عرض گزار ہوں کہ یہ فوائد الفوائد حضور نظام کے ملفوظات کے رائٹر امیر اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں محبوب الہی کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو خواجہ نظام الدین نے مجھے آتے ہی سلام کے بعد پوچھا، وہ تمہیں میں نے 4 ہفتے پڑھنے کو کہا تھا وہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ کریں نا، سبحان اللہ۔ یہ سنیا جو عادت ہے کچڑی بابا مار کے اٹھاوے تو کہاں سبحان اللہ کہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ مرید سے شیخ پوچھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں 4 ہفتوں کا کہا تھا تم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ عرض کی سیدی تعمیل کرتا ہوں۔ فرمایا 2 رکعتیں اور پڑھا کرو، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد یہ سورت، دوسری رکعت میں یہ سورت، تے 2 رکعتاں تینوں اور دساں گا۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین رونے لگ گئے۔ دیر تک گریہ جاری رہا اور جب اس حالت گریہ سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک من شیخ شیوخ العالمین، حضور گنجے شکر نے بھی مجھ سے یوں ہی فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ نظام الدین تینوں 4 رکعتاں دا عکاسی پڑھ گئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ چشتیہ ذوق کی سبحان اللہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھا نہیں یہ بات کی؟ تو میں نے عرض کی سیدی پڑھتا ہوں، تو بابا فرید نے فرمایا 2 رکعتیں اور پڑھ اور الحمد کے بعد یہ سورت پڑھ، اور یہ فرما کے خواجہ فرید نے مجھے فرمایا 2 رکعتیں میں تمہیں اور بتاؤں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ لڑی در لڑی، پیڑھی در پیڑھی، خلافت در خلافت اصل وراثت یہ ہے کہ مشائخ کے اس ریتی رواج کو، اس طرز عبادت کو، اس انداز نشاط کو خلفاء پیڑھی در پیڑھی قائم رکھیں کہ اصل میں وہ فیض کے وارث ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مشائخ کا عمل، علماء کا کردار معاشرے کے اندر بہتری لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کی ذات بابرکات، میں تو برا محسوس نہیں کرتا، میں نے ان سے گزارش کی تھی اس کی فیصد جنبش کم کی۔ ہاں، کیا کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لفظوں کی سمجھ آئے، وگرنہ شور تو ہوتا ہی رہتا ہے، شور تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ خطیب کا سانس ٹوٹے تو لوگ کا سبحان اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور ہم آدمی ہیں کچھ سمجھنے سمجھانے کے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور قرور غوث اعظم کو مائی صاحبہ نے فرمایا، عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکوؤں نے گھیرا ڈالا، پوچھا، آپ نے بتا دیا 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، خفیہ جیب میں ہمیں 40 روپے تو نظر نہیں آنے تھے۔ مرشد کا جواب سنیے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا 40 دینار کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ کیا بات ہے۔ 70 ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ یہاں پر آ کر ہمارے یہاں واقعہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس جہاں سے جہاں آگے جہاں اور بھی ہے۔ میں جملہ مشائخ کرام کی خاص توجہ چاہتے ہوئے اس سے آگے بڑھ کے 2 سطریں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صرف اس کو کرامت کے اینگل میں رکھ کے اور گفتگو کی رنگینی اور مجمع کی داغ تک ہم محدود کیوں رکھیں؟ کیا اس سے آگے بڑھ کر غور کیا کہ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ 70 ڈاکو
ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے معاشرہ بچ گیا. یہ تھا سبحان اللہ کہنے کا مطلب. سبحان اللہ. 70 ڈاکوؤں کی راہزنی سے، ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے معاشرہ بچ گیا، مسافر بچ گئے، راہگیر بچ گئے. 70 افراد کے شر سے قوم اور ملت بچ گئی. پتا چلا کہ کبھی ایک کہا ہوا جملہ معاشرے کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبب بن جاتا ہے. دیکھیے کوئی 2-4 بندے ہمارے ذریعے بھی غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہیں. ہم نے اپنے مشائخ سے، میرے پیر و مرشد بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مرید اور خلیفہ ہیں قطب زمن محدث عالم ابوالفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی، سبحان اللہ. محدث اعظم پاکستان. سبحان اللہ. میں خلیل اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت والا مرتبت، اس آستانے کی زید و زینت اور اپنے والد اقدس کے مشن کو پوری توانائی سے آگے لے کے چلنے والی ہستی حضرت والا مرتبت پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب دامن بالوں کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ مدینہ منورہ سے ایک انگوٹھی مجھے گفٹ آئی، شرعی وزن کی تھی، کوئی 4.5-5 سے کچھ کم. اس میں عقیق بھی سرخ تھا. بعض احادیث و روایات میں سرخ عقیق کا تذکرہ آیا، لیکن نگینے پہننے سے تقدیریں نہیں بدلتی، تقدیریں مدینے میں بدلتی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ جو اب ہمارے یہاں انہوں نے کہا جی سیون تو کڑا لے آنا ہے، سخی سرور تو دھاگا لے آنا ہے، بابا صاحب کے دربار دوبارہ میں انگوٹھی لے آنی تو کم ہو گیا. انہاں بابے کڑے کے دھاگے کی انگوٹھیاں نہیں بیچی، یہ بندوں کو کڑے میں لے کر آئے. سبحان اللہ. کاش کہ میں سمجھا سکتا. یہ معتقدین کو، آنے والوں کو کڑے میں لے کر آئے ہیں اور ہستیاں عروج کی تھی. میں حیران ہوتا ہوں کہ 2.5 سے 3 سال گنجے شدر میں ایک قمیص پہنے رکھی اور ایک زمیندار نے بڑے چاؤ سے قمیص بنوا کے فریاد کی کہ زیب کان فرما لیں. حضور کی قمیص سے دھاگے ادھڑتے تھے. باپ فرید کی ذات ماس اس معتقد کی پیش کردہ قمیص کو قبول کر کے دلجوئی کے لیے سرکار گنجے شکر نے نئی قمیص پہن لی. چند لمحے گزرے تھے کہ وجود بابرکات سے بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا اس نے تو ہماری دل کی کیفیت خراب کر دی ہے، لاؤ ہماری وہی قمیص. اور وہ اتار کر اپنے بھائی کو حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دی اور وہی قمیص خود پہنی. میں حیران ہوں 3 سال ایک قمیص پہنے ہوئے بابا فرید کے گلی میں سلطان غیاث الدین بلبن آتا ہے کہ مجھے دلی کی بادشاہی عطا کر دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اچھا گزارش یہ میں کرنا چاہتا ہوں حضرت شاہ صاحب کو، ان کی نگاہ پہلے بھی ہے اور نگاہ پر نگاہ چاہی. میں نے نگینوں سے بات چلی تھی تو میں نے اپنے شاہ کریم کی خدمت میں پیش کر دی، بلکہ جرت کرتے ہوئے انگلی میں پہنا دی اور پہلے بتا دیا، عرض کر دیا تھا میں نے کہ چاندی کی ہے، لوہے پیتل کی نہیں ہے. تو آپ نے اس کو چوما کہ مدینہ شریف سے آئی ہے، یہ کہہ کر انگوٹھی اتاری. فرمایا اس فقیر نے کبھی اپنے پیر و مرشد محدث اعظم کو انگوٹھی پہنے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی پیروی میں بھی نہیں پہنتا. یہ مثال دینے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کیا چشتی ہو یا قادری، سہروردی ہو یا نقشبندی، مرید پیڑھی در پیڑھی
بھی اس طرز اور طریقے کو اپنا رہے ہیں جو مشائخ نے عطا کیے؟ سوال۔ اور اگر نہیں کر رہے تو ایک مصرع کہوں گا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے؟ مریدوں پر متوجہ کہاں تک رہنا چاہیے؟ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، جن کی جناب میں سلطان الہند نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ داتا صاحب نے ایک شہر کا واقعہ کشف المعدوم شریف میں لکھا کہ ان کا ایک مرید بے راہ ہو گیا۔ بے راہ تھا، ویسے کسی کے کہنے پر مرید ہو گیا۔ بے راہ سے مطلب عوارکوں میں، عوارہ لوگوں میں بیٹھنا، عوارگی کرنا۔ اور مجھے اگلی 3.5 سطریں آپ کی ڈبل سیکرٹری پر توجہ چاہیے کہ اس کے بیچ میں ایک جملہ میں قضا کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ایک دن وہ بزرگ گزر رہے تھے تو اپنے اس مرید کو آوارہ منش لوگوں میں بیٹھے دیکھا۔ پیر باپ ہوتا ہے اور اسے اپنے ہر غریب بیٹے کی فکر ہوتی ہے۔ دادا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنے ایک مرید کو بھیج کر اسے بلوایا اور پاس بلا کر جو فرمایا، میں بزرگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تینو کنی باری آخیا ہے کہ پیڑے کما چ نہ پیا کر، جے تیرے کولوں نہیں آٹ ہوندا، تیرے کولوں نہیں بچ ہوندا، ساڈے کول بیٹھ کے کر لیا کر، غیراں نوں گواہ تے نہ بنایا کر۔ اوئے اوئے ہمارے پاس بیٹھ کے کر بس۔ ادھر درد تھا، وہ درد اثر بن کے اس دل پہ وارد ہو گیا اور اسے پکی توبہ نصیب۔ گرامی قدر حضرات، یہ سلسلے۔ اور پھر ہمارے مشائخ نے خانقاہوں میں بیٹھ کر، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک مولوی کے روپ میں بیٹھا ہوا بندہ بات کر رہا ہے اور اس کو گھما پھرا کر مسجد مدرسے میں جائے گا۔ ہمیں تو یہ سارے باتیں ملے ہی مسجد مدرسے میں۔ پاک پتن کے ٹیلے پر بیٹھ کر حضور پر نور فرید الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کتابیں پڑھائیں۔ ایک بار یوں ہوا، عوارض شریف پڑھا رہے تھے حضور بابا فرید سرکار، اور اس دور کے اندر قلمی نسخے ہوتے تھے، پریس نہیں ہوتا تھا کہ چھپی ہوئی کتاب ہو۔ تو بابا صاحب کتاب پڑھا رہے ہیں تو کچھ الفاظ جو تھے وہ دھندلے ہو چکے تھے بار بار ہاتھ رکھنے کی وجہ سے۔ تو آپ کو عبارت پڑھنے میں 2-3 بار رکنا پڑا۔ شیخ المشائخ سرکار نظام الدین اولیاء کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت متوکل کے پاس، برادر کریم کے پاس میں نے عوارض شریف کا نسخہ دیکھا ہے، اس کا رسم الخط بھی بہت اچھا ہے اور تازہ ہے، تو حضور کو عبارت میں دقت ہوتی ہے تو کل سے وہ نہ لے لیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک میں بات پہنچا چکا۔ حضور بابا صاحب نے نظر اٹھا کے حضرت نظام کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہہ دیا، اللہ کرے کہ میں تو بھی بابا فرید سرکار کا جملہ پہنچا رہا ہوں، اور اس تک رسائی کس کس کی ہوتی ہے وہ جانے اور گنجے شکر جانے۔ حضور بابا صاحب نے حضرت نظام کو دیکھ کر فرمایا، اچھا تو اب یہ فقیر کتاب کو صحیح طور پہ نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا اچھا
اب یہ فقیر صحیح طور پہ کتاب کو نہیں پڑھا سکتا، چلو سبق آگے جاری ہو گیا۔ حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ اپنے خاص قریبیوں کو رات کو جمع فرماتے تھے، جس میں حضرت نظام جب ہوتے رہے تو وہ بھی یہاں ہوتے تھے، تو سارے دن بھر کے معاملہ ڈسکس ہوتے تھے، کون آیا، کس نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، کیا ہوا، یہ رات کو نشست ہوتی تھی۔ پھر سب کو اپنی اپنی جگہوں میں جا کر یاد الہی کا امر ہوتا تھا۔ حضرت شیخ المشائخ نظام پاک نے غور کیا کہ آج میرے کو کی ہوئے، ان کی توجہ اس طرف گئی کہ وہ جملے حضور گنج شکر نے ناراضگی میں فرمائے ہیں، نظام اور پلے کی رہ گیا، پیر رس گیا۔ حضرت محبوب الہی نے اسی وقت گریباں کو چاک کیا، اپنے سر سے کلا کو اتارا اور ننگے پیر درگاہ فریض سے نکل کر قرب و جوار کے وسیع علاقوں میں جنگل بیابانوں میں جانے لگ گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو کسی کنویں میں گرا دوں، کہ مجھے اب جینے کا کیا فائدہ جب فرید ناراض ہو جائے۔ لیکن فرماتے ہیں پھر میرے دل کے مفتی نے کہا، نظام الدین اے نظام بھی فریدن پاک نے آنا ہے کہ پیر رسے ہے کہ مرید جان دے دے۔ اور ایک دن بابا صاحب کے کسی خاص قریبی نے عرض کیا، تو نظام رول گیا۔ اگلے جملے کو بعد میں سناؤں گا، ہاتھ جوڑ کے جرت کر کے یہ سوال آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ تساں بھی ہے اور جی مریدی ہون ویکھی ہے۔ تو بھائی کیا ہم آستانے یا مرغی کھانے بنیں گے، یا ماں اسکول کی بھرتی ہے کہ مریدوں میں الفت شیخ ہی نہ ہو، وہ درد ہی نہ ہو، وہ پیار اور عشق ہی نہ ہو۔ سنیے اب کیا ہوگا، آج کی توڑا نظام روڑ گیا۔ حضور بابا صاحب فرما، ہم نے تو اس کو نہیں روکا، آ جائے۔ پاؤں میں کانٹے چپ چپ کر سوجن آ چکی تھی، اور نظام الدین اولیاء یہ کسی مٹھے سے بندے کا نام نہیں ہے، یہ تو آل رسول ہے۔ آواز ذرا سبحان اللہ، آپ ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ فرما دیں۔ حضور محبوب الہی گلشن مرتضویت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات بابرکات کوئی للی فقیر نہیں ہے، یا وہ کوئی دو چار برقے پڑا ہوا مولوی نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کامل درجے کے عالم تھے، دلی میں محفل شکن کہلاتے تھے کہ منطقی ہوں یا فلسفی، محدث ہوں یا مفسر، فقیہ ہوں یا مناظر، بزم سجی ہوتی علماء کی، مشائخ کی، اور جس بزم میں نظام الدین اولیاء آ جاتے پھر نظام کے آگے کسی کا نظام نہ چلتا۔ اس لیے محبوب الہی کو محفل شکن کہتے تھے کہ جس محفل میں محبوب الہی آ جائے وہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اوسیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ اللہ محفل شکن۔ اور بابا صاحب کی جناب میں محبوب الہی آئے ہیں جب پورے علوم و فنون میں مہارت تھی۔ اجڑی کتاب پڑھان کا دم دس کرتے ہیں، محبوب الہی سے بابا فرید سرکار نے فرمایا کتابیں پڑھ لی ہوئی ہیں، عرض کی پڑھ لی ہے، اب جملہ سنیے گا اور مجھے حضرات علماء کو سبحان اللہ کہہ کے کوئی اب ایک منٹ کا ساتھ دے دو۔
حضرت بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین کچھ سبق اس فقیر سے بھی پڑھ لو، سبحان اللہ، اور ان اسباب میں سے ایک سبق یہ ہے، دیکھیے وہ سبق کیسے پورا ہوتا ہے، وہ سبق کیسے پورا ہوتا ہے، سنیے گا۔ فرمایا چاہتے ہو نظام الدین کو کوئی نہ روکے، آ جائیں، محبوب الہی آئے، بکھرے ہوئے بال، شکستہ حالت، پاؤں میں سوجن، اور فریدن ماہی کی چوکھٹ پر پہنچے، دیکھتے ہی کے شکر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، باہوں کو کھول گلے سے لگا۔ اب آپ کی مرضی، اگلے جملے پہ سکوت فرما جائیں تو بھی آپ کی مرضی، کسی کیفیت نگر میں چلے جائیں تو بھی آپ کی مرضی۔ پھر نظام الدین داڑے مار مار کے روئے، اور جب کافی روئے تو فریدن پاک نے ایک جملہ کہا، فرمایا نظام الدین یہ بھی ایک سبق تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی ایک سبق تھا۔ میں صرف اس معاملے میں درخواست گزار ہوں، کیا آج ہمارے آستانوں پر یہ حسن و رعنائی نظر آتی ہے؟ مجھے موبائل کی اسکرین یہ سوشل میڈیا دکھلاتا ہے کہ ہمارے وہ صحافی ہوں، وکلاء ہوں، سیاستدان ہوں، یونیورسٹیوں کالجز کے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان ہوں، میل آنر ہو یا کوئی ریڈی بان ہو، وہ ماج سیر کے لیے ننکانہ جاتا ہے، اور ننکانہ میں گردوارے میں جانا چاہتا ہے تو وہ مجھے ننگے سر نظر نہیں آتا۔ سوال ہے، وہ ننگے سر نظر نہیں آئے گا، اس کو جا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ گرو دے منن آئے بیٹھے ننگے، سبحان وہ اللہ، کہتے بھائی تمہارا دھرم جو بھی ہے، لیکن جب گرو کی اس استھان پہ تم آ گئے ہو تو یہاں پر وہ چلے گا جو ہمارا طریقہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے گرو کے طریقے پر پختگی رکھ کے غیر ہی اب ہمیں تمانچے ماریں گے کہ مجھے دربار داتا پہ جانے والا یا اپنے پیر کے آستانے پہ حاضری دینے والا اس رنگ روپ میں کیوں نہیں نظر آتا جس میں اسے ہونا چاہیے تھا؟ سوال ہے۔ اور پھر ہونا یہی ہے کہ چار سلسلیاں ہیں، بابیاں نے کرو گے، اے تو سب پڑھ کے پوچھنا ہے، نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سوال اپنی جگہ۔ اب مجھے مکمل طور پر جو وقت ہے اس کے بارے میں تو خبر نہیں، کدھر سے ابھی ہیں چند لمحے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کی سبقہ خراشی کے لیے بھی مجھے چند لمحے اور میسر ہیں۔ سبحان اللہ، ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر علماء جب کر ہیں، مشائخ جب کر ہیں، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، میں ایک ادنا سا آپ اولاد کے آگے طفل مکتب بھی ہوں، آپ کا مداح بھی ہوں، عقیدت مند بھی ہوں، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کوشش زمانے کا رخ بدل سکتی ہے، تھوڑی سی توجہ انداز بدل سکتی ہے۔ سارے لوگ مدرسوں میں پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرب قیامت آ جائیں تو آ جائیں، وہ ہم نے دیکھا نہیں، اور نہ ہمیں رب قیامت کے فتنے دکھائے۔ ہم سے جو آج کے فتنے نساء ہوتے ہیں وہ تو بڑے شدید ہوتے، سارے نہیں آ سکتے۔ آئمہ مساجد کی خدمت میں میری ریکویسٹ ہے کہ ہم ناظرہ قرآن جو مسجدوں میں پڑھاتے تھے اور اب بھی ہے، ہم اس سلسلے کو مضبوط کریں، اس سلسلے کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ
کہ وہ امام مسجد کی خدمت اس طرز پر کریں کہ امام کو کسی کے گھر میں جا کے ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آمین تو کسی بھی نہیں آتا کہ قبول نہ ہو۔ قرص کا دیہڑا قبولیت کرنے ہوتا ہے، تو آپ نے آمین اس لیے نہیں کہا کہ قبول نہ ہو جائے۔ عرض یہ ہے فکر معاش بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہماری فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام تھے، وہ مسائل فقہ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر رہے تھے کہ اتنے میں گھر سے میسج آیا کہ آٹا مک گیا ہے، قلم رکھ کے سر پکڑ لیا، کہا 100 مسئلہ میرے دماغ سے نکال دیا۔ میں مانتا ہوں امام لوہے کے نہیں بنے، بچے ہیں، بجلی کا بل ہے، کریانے والا امام سمجھ کے رعایت نہیں کرتا، پیٹرول پمپ والا امام سمجھ کے رعایت بخشی نہیں کرتا، ساری چیزیں تسلیم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں عرض اتنا کرنا چاہوں گا، ایک مشن نام کی چیز ہوتی ہے، مشن۔ سب کے اپنے اپنے مشن ہیں، ہمارا مشن مدینہ منورہ سے جڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے دیکھیں، تقریر میں کر رہا ہوں، بابا جی سلام کرنے گئے ہیں، آپ مجھے دیکھیں، آپ ابھی ہمیں سلامیاں دیں اور ہم سے سلامیاں لیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی انہوں نے سلام ہو گیا، ہم واپس آؤ۔ مشن کے مشن میں کبھی بھی کم ہمتی اور مایوسی نہیں ہوا کرتی۔ ایک جھلک سن لیجیے، دیکھ لیجیے۔ جانے عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اہل مکہ قریب نہیں آ رہے، ظلم پہ ظلم، جبر پہ جبر، انکار پہ انکار کر رہے، تو ارادہ فرمایا کہ طائف چلتے ہیں، ان کو دعوت حق دیتے ہیں، شاید کچھ لوگ شامل حال ہو جائیں۔ طائف میں نہ صرف یہ کہ حضور کا ارشاد نہ سنا گیا، بلکہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، سرکار کے خطمین ناظرین پتھر مارے گئے، وہ نقش نالے پر کسی آدم پگڑی میں اور اپنے سینے کی طرف جیب میں سجاتے ہیں، حضور کی وہ نالین خون سے بھر گئے۔ ایک باغ میں کچھ دیر کے لیے رکے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے کہ میرے حبیب کو زخم آئے، جا کر پوچھو۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، رب فرماتا حبیب اگر فرماؤ تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور طائف کا بچہ بچہ کچلا جائے، تیرے ایک اشارے کی بات ہے۔ بس جناب یہ اگلی سطر سماعت کیجیے، مشن میں کیا ہوتا ہے۔ جامع عالم علیہ السلام نے فرمایا ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ سبحان اللہ کہنے کا مقام تھا، آپ قضا فرما چکے ہیں۔ ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ اور خدارا 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 یہ اگلی آگے سطر فرمایا کیا ہوا جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن درے توحید پہ جھک جائیں گی۔ ہم کسی کو ایک دن نماز کی دعوت دیتے ہیں، کہنوں تو انہیں کہنا ہی نہیں، انہوں نے ادھر بھی آتے نماز پڑھے مانتا ہی نہیں، کہ جو وہ نہیں مانتا تو کسی چکے کم کو کیوں آٹے۔ تصوف کی دنیا میں کشف المحجوب کے دور کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ ہے۔ امام قشیری نے مائیں روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا جو اپنے بھائی کو نیک بات کی دعوت دے، یہ بری بات سے روکے، تیرے یہاں اس کا معیار کا مقام کیا ہے؟ فرما ہر گل کے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ آواز کمزور ہے۔ ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور نیک بات کی دعوت دینے والے کو عذاب دیتے ہمیں حیا آتی ہے۔ اگلا عمل کرے یا نہ کرے، ساڈے لفظ کے پھکے نہ پہ، وہ دا مول کے پہ گیا ہے کہ ہر گل پہ اللہ 1 سال کی عبادت
زیادہ ثواب عطا فرما۔ لہذا بچوں کے معاملے میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو کورے دماغ ہیں، کورے کاغذ، ان پر خیر کی بات لکھنی چاہیے تاکہ یہاں سے نکل کر یہ یونیورسٹی اور کالج کی دہلیز پہ چلے تو جو آج جکڑ چل رہے ہیں، طوفان اٹھ رہے ہیں کہ آج ان بڑے اداروں کے اندر ہولی منائی جا رہی ہے، دیوالی منائی جا رہی ہے، کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، اب تو بھجن گانا شروع ہو گئے ہیں، بتوں پہ دودھ چڑھانا شروع ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ کیا کریں؟ کہنے والے نے فریاد کی ہے، خاصائے خاصان رسول وقت اللہ ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، اے کشتی امت کے نگے ماں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ آج بچے کے دماغ میں وہ خیر اور خوبی کا میسج ڈال دیا جائے کہ کل کے طوفان اور ہوائیں بھی حق کی چیز اس کے دماغ سے مٹا نہ سکے۔ دوسری ریکویسٹ میری سوشل میڈیا صارفین سے، گھر کے سارے غصے فیس بک پہ نہ نکالا، بیوی نے ہنڈیا نہیں پکا کے دی، انہیں کیا میں فلانے کے خلاف پوسٹ لائیں، اللہ بیوی کو تابع فرمان کرے، سارے غصے کرنا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ہم اپنے عقیدے کے ہیں، کنفرم سنی ہے ہم، الحمدللہ نہیں آواز ہے، الحمدللہ سنی ہے، حنفی ہیں، اور ہمارا ایک عنوان قائم کیا گیا کہ بریلوی ہیں، امام احمد رضا کسی نئے فرقہ ہو، مسلک ہو، مذہب کا بانی نہیں، وہ اہل سنت کا ترجمان ہے، اہل سنت کا امام ہے، یہ بات نشین رکھیے گا، ہم عقیدے پر قائم ہیں، لیکن دوسروں کو تو تب چھیڑے نا اگر گھر کی اصلاح کی ضرورت نہ ہو۔ ہم تو خود بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، خانہ بدوش ہو چکے، لٹے ہوئے لوگ ہیں، اور اتنے لٹ چکے کہ اب لٹانے کو کچھ نہ بچا۔ اب تو کوئی ہمیں لوٹنے بھی آئے تو رابعہ بصریہ جیسا گھر نہیں ملے گا، چور ہے نا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر تو ڈولا مشرب ایک لوٹا وضو کا، بی بی یاد الہی میں مصروف ہے، وہ اپنے آپ میں بڑبڑا تھا، آج دیہڑی گئی، مر گئی دیہڑی ہے، بی بی کی آپ ہیلپ کے قابل ہے، کچھ نہیں لگتا، جب دروازے تک پہنچ جانا تو بی بی صاحبہ نے آواز دی، اوہ بالکل ہی خالی چلنا ہے، انہیں کیا بالکل خالی چل رہا ہے، انہیں کہا بی بی تیرے کارے کو لوٹا ہی، انہیں کہا ایک بھی ماڑے کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماڑے کوئی نہیں، پیچھا پر کرنا ذرا ایسے کیا جو بابیاں نے سکیمہ اے لوٹے وچ پانی ہے نال وضو کر، او میرا اجرا ہے وہ دو رکعتاں پڑھ ویکھی تینوں خزانہ لبے گا، کیا بات ہے، دیکھ رہے ہو چوٹ کو مسلح پہ کھڑا کر اور وضو کرایا، یہی کام ہے شہر کا، سبحان اللہ یہی ہے خانقاہ کی، سبحان اللہ یہی ذمہ داری ہے آستانے کی، سبحان اللہ
چپ چپیتے فوٹو کھینچ لو جی، نہ لوڑا نہ پایا کرو، چپ چپیتے فوٹو بناؤ. کہا جی وضو کرو، وضو کرا دیا، اور وضو کرا کے کہا 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں شروع ہو گئی. چور نے یہ خیال کیا کہ جب 2 رکعتیں پڑھوں گا تو شاید زمین پھٹے گی یا دیوار کی کوئی اینٹ گرے گی، سونے کی دیگ نکل آئے گی، شاید ایسا ہو. توجہ ہے نہیں آپ بتاتے، توجہ ہے آپ بتاتے. سبحان اللہ. 2 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ سونے کی دیگ نکل آئے گی، زمین سے خزانہ نکلے گا. چور مسلح پہ کھڑا ہو گیا، ادھر وہ مسلح پہ کھڑا ہوا، بی بی پہلے مسلح پہ تھی. ذرا جملے سننا. کا مالکا یہ پہلے آیا سی میرے گھر کہ میں کنگال کوئی شہ نہیں سی، ہوں یہ کلیا ہے میں تیرے گھر. سبحان اللہ. بڑی کمزور آواز ہوں یہ کلیا ہے میں تیرے گھر، تو تیرے گھروں کو خالی آئے تو بنتی گل کوئی نہیں. تہجد کے وقت بی بی گئی ہے پھر حجرے میں، تو چور رو رہا تھا اور جملے کہہ رہا تھا اجے بھی بیلا نہیں آیا، بڑا دکھ پیڑا ہے، وہ لوگوں نے لٹیا ہے، ستایا ہے، دکھ دیتے ہیں، کنیاں دھیاں دا سونا جیل والا چک لیا ہے، کنے لوگوں کی گھر کا خرچہ تو لٹ مار کی، وہ ظالمہ اجے بھی بیلا نال کوک کے. تو بی بی صاحبہ مسکرائیاں کہ گل بن گئی کہ اللہ بی بی پتر کوئی شہر لگی ہے کہ کوئی نہیں. انہیں کہا بی بی تیرا گھر بستا ہے، جو جا خزانہ آج تیرے بوئے تو لبے